بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جرجا پہلوان۔ مسلمانوں کی رومیوں کے ساتھ گھمسان کی جنگ جاری تھی۔ رومی لشکر سے جرجا پہلوان، جو روم کا نامی گرامی بے مثال پہلوان تھا، گھوڑا بڑھا کر میدان میں آیا اور اس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے مقابلے میں بلایا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ فوراً اپنے لشکر سے نکل کر گئے تو جرجا نے کہا، میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا تھوڑی دیر کے لیے آپ مجھے امن و امان سے ملیں اور ہم ایک دوسرے پر حملہ نہ کریں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی درخواست قبول کر لی اور جرجا نے قریب آ کر کہا، جو میں پوچھوں اس کو آپ سچ سچ بتا دیں، کیونکہ آزاد اور بہادر لوگ جھوٹ نہیں بولا کرتے، اور امید ہے کہ آپ مجھے دھوکہ نہ دیں گے۔ آپ یہ بتائیے کہ خدا نے آپ کے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کوئی تلوار آسمان سے اتاری ہے اور ان سے وہ تلوار آپ کو مل گئی ہے کہ جس قوم پر آپ اس کو کھینچتے ہیں بغیر شکست دیے وہ میعان میں نہیں آتی؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں۔ پھر پوچھا، تو پھر لوگ آپ کو سیف اللہ کیوں کہتے ہیں؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، سنیے، خدا تعالیٰ نے ہم میں اپنے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ میں ان لوگوں میں تھا جو ابتدا ان کے مخالف رہے، پھر اللہ نے ہدایت بخشی اور میں نے ان کی غلامی اختیار کر لی۔ اس وقت حضور نے مجھے فرمایا کہ تم مشرکین کے حق میں اللہ کی تلوار ہو اور میرے لیے تائید الہی کی دعا فرمائیے۔ یہ سب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا ہی کی برکت ہے۔ جرجا نے کہا، اچھا بتائیے، اگر کوئی اسلام قبول کرے اور آپ کی جماعت میں شامل ہو جائے، اس کا درجہ آپ لوگوں میں کیا ہوتا ہے؟ فرمایا، ہمارا اور اس کا درجہ برابر اور یکساں ہوتا ہے، بلکہ وہ ہم سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ جرجا یہ سن کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ لشکر اسلام میں آ کر مشرف با اسلام ہو گیا۔ حضرت خالد نے اسے دین کی تقلیم و تعلیم کی، پھر اس نے غسل کر کے 2 رکعت نماز ادا کی اور اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ میدان میں نکل کر کافروں سے جہاد کرنے لگا۔ نصرانی پہلوان۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تخت خلافت پر صدرین سین ہوئے تو آپ کی خلافت کا چرچا اور آپ کی شان و شوکت کی دھوم مشرق سے مغرب تک پہنچی۔ جس وقت بادشاہ ہرقل آپ کا ذکر سنا تو بڑا بے چین ہوا اور ایک نصرانی پہلوان کو انعام کا لالچ دے کر حضرت کو شہید کر دینے کے لیے آمادہ کیا اور اس سے کہا کہ تو مدینے جا کر اگر عمر کو قتل کر آئے گا تو تجھے بہت سارا مال و دولت دیا جائے گا۔ یہ حکم سن کر وہ نصرانی پہلوان مدینے کی طرف روانہ ہوا۔ جب مدینے کے قریب پہنچا تو اسے پتا چلا کہ مسلمانوں کا امیر عمر فاروق بیوہ اور یتیم بچوں کی زمین اور باغات وغیرہ کے ملاحظہ کے لیے باغ میں تشریف لے گیا ہے۔ یہ نصرانی پہلوان اس باغ میں پہنچا اور حضرت عمر کو دیکھ کر ایک گنجان سے درخت پر چڑھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد اتفاق سے حضرت عمر بھی اس درخت کے نیچے تشریف لائے اور زمین پر بیٹھ کر ہاتھ کا تکیہ بنا کر لیٹے اور بغیر بچھونے بغیر تکیے کے سو گئے۔ آپ کو سوتا پا کر وہ نصرانی پہلوان درخت سے نیچے اترا اور بہت جلدی آپ کے قتل کا ارادہ کیا۔ جس وقت تلوار اٹھائی، فوراً ایک شیر آپ کے پیروں کی طرف سے آیا، جس کی صورت دیکھ کر وہ نصرانی پہلوان بے ہوش ہو کر زمین پر گرا اور وہ شیر چاروں طرف آپ کا پہرا دینے اور آپ کے تلبے چاٹنے لگا۔ اس نصرانی کے گرنے سے حضرت عمر بیدار ہوئے۔ جب آپ کی آنکھ کھل گئی، شیر غائب ہو گیا۔ آپ نے اس نصرانی پہلوان سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ نصرانی بولا، جناب، آپ کا رتبہ اللہ نے بڑا بلند کیا ہے، میں بے وقوف آپ کو شہید کرنے کے ارادے سے یہاں تک آیا تھا، لیکن جب آپ سوئے تو جنگل سے شیر آپ کی حفاظت کے لیے آ گیا۔ یہ سن کر حضرت عمر نے چاروں طرف دیکھ کر فرمایا کہ یہاں تو کوئی شیر نظر نہیں آتا، وہ شیر کدھر گیا؟
اتنے میں حاطب سے ایک آواز آئی، اے عمر، تو ہمارے دین کی حفاظت کرتا ہے، ہم تیرے دشمنوں سے تیری حفاظت کریں گے۔ یہ غیبی آواز سن کر نصرانی پہلوان اور بھی حیران ہوا اور آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر عرض کیا، حضرت، جنگل کے شیر آپ کا پہرا دیتے ہیں اور آسمان کے فرشتے آپ کی تعریف کرتے ہیں، پھر آپ کے ہاتھ پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر مسلمان کیوں نہ ہوں؟ یہ کہہ کر وہ نصرانی مسلمان ہو گیا۔ آلام باغدی بدر منجر صفحہ 44۔